खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलाम और मेरी तरफ से और दी होल गॉस्पेल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबों को आने वाला नया साल मुबारक। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें जिंदगी, सेहत और सलामती और जिंदगी की बेशुमार नेमतें और बरकतें अता की और आज तक हमें सलामत रखा ताकि हम चंद मिनटों के बाद एक और नए साल में दाखिल हो सकें। इससे पेशतर कि हम नए साल में दाखिल हो, हम पिछले सालों में जो कुछ हमने खुदा के लिए किया उस पर जरा गौर खोज करेंगे। जो कुछ नहीं कर पाए उस पर भी गौर करेंगे कि जो कुछ हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। आइंदा नया साल जो खुदा हमें बख्शेगा या देने वाला है चंद मिनटों के बाद, उसमें हम वो सब कुछ करेंगे जो कुछ हम पिछले साल में नहीं कर पाए। आमीन आमीन। वक्त को जाया किए बगैर कलामे खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 13वां बाब और उसकी आयत नंबर 11 से आयत नंबर 14 तक अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। कलामे खुदा में लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, जैसा जिनको दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें न करो। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन। याद है कि पढ़े गए हवाला में खुदा परस्ती, दीनदारी और परहेजगारी का सबक दिया गया, और इस सिलसिला में 4 अहम बातों का जिक्र पाया जाता है। इस सिलसिला में 4 अहम बातों की तलकीन की गई है जो एक मसीही की रोजाना जिंदगी के लिए एक हदायतनामा। और इस सिलसिला में सबसे पहले कि कब जागना है, इस बात की तरफ हमारी तवज्जो लगाई गई है कि हमने कब जागना है, कब सोना है। और पौलुस कहता है कब जागना है, क्यों जागना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। याद रहे जो लोग दिन के आगाज पर भी रूहानी या जिस्मानी तौर पर सोए रहते हैं, उन लोगों को रूहानी और जिस्मानी तौर पर हराने की, जगाने की जरूरत होती है ताकि वो जागे और अपनी रूहानी जिस्मानी जिंदगी की और अपनी रूहानी जिस्मानी रूह के मफाद की फिक्र करें, क्योंकि रूहानी तौर पर जागने का वक्त आ चुका। यहां रूहानी तौर पर जागने का वक्त हो चुका, क्योंकि आफताब सदाकत पूरी आवतार के साथ चमक रहा है। हमारे आसपास के लोग बेशुमार
جاگ اٹھے ہیں اور اپنے روحانی اور جسمانی کام کاج میں مصروف ہیں، اپنے روحانی اور جسمانی کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے پولس کہتا ہے جاگو، نیند سے جاگو، وقت کو پہچانو، کیونکہ سونے کا وقت گزر چکا، لاپرواہی اور جہالت کا وقت گزر چکا، اب کام کا وقت ہے، مصروفیت کا وقت ہے، خطرے کا وقت ہے، کیونکہ ہم دشمن ابلیس کے پھندوں کے درمیان ہیں۔ دشمن ابلیس چاروں طرف اپنے پھندے لگائے ہوئے ہیں۔ اس لیے پولس کہتا ہے وقت کو پہچانو، کیونکہ وقت کو اس لیے پہچانو کیونکہ ہم نجات کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں۔ کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے، پولس کہتا ہے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات بالکل نزدیک ہے، ہماری مبارک حالی بالکل نزدیک ہے، ہم مبارک حالی تک پہنچنے والے ہیں، ہم مبارک حالی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ وقت کو پہچانو، ہمارے آرام کا وقت نزدیک ہے، اپنی زندگی کا انعام نزدیک ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ وقت کو پہچانو اور اپنی روش کو درست کرو، اپنی رفتار کو درست کرو، اپنے عمل کو درست کرو، اپنے مزاج کو درست کرو، اپنے رویے کو، اپنے کردار کو، اپنی عادات کو درست کرو، کیونکہ ابدی زندگی کے بالکل قریب ہیں، ابدی زندگی کے بالکل نزدیک ہیں۔ اس لیے جاگنا، وقت کو پہچاننا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یاد رہے جاگنے کے بعد، وقت کو پہچاننے کے بعد اگلا کام پوشاک کو، لباس کو بدلنا ہے، کیونکہ جو رات کو سوتے ہیں وہ رات کو سونے والا لباس پہن کر سوتے ہیں، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے، جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے، وہ رات کی پوشاک کو، رات کے لباس کو وہ اتار دیتے ہیں، کیونکہ جاگنے کے بعد رات کا لباس، رات کی پوشاک پہن کر دن میں چلنا پھرنا شرم کی بات ہے۔ اس لیے لباس کو بدلیں اور روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، کیونکہ ایماندار دشمنوں میں گھرے ہوئے سپاہیوں کی مانند ہیں۔ اس لیے ایمانداروں کو سپاہیوں کی طرح لباس سے ملبس ہونا چاہیے، تاکہ دشمن ابلیس کے برے منصوبوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے ہدایت کی گئی ہے کہ لباس اور ہتھیار وہ ان سے ملبس ہو۔ ہدایت کی گئی ہے کہ لباس اور ہتھیاروں کی طرح مسیح کو پہن لے، لباس اور ہتھیاروں کی طرح مسیح کی راست بازی کو پہن لے، لباس اور ہتھیاروں کی طرح مسیح کے فضل کو پہن لے، لباس اور ہتھیاروں کی طرح نئی انسانیت کو پہن لے، کیونکہ ایمانداروں کے لیے یہی بہترین پوشاک، ایمانداروں کے لیے یہی بہترین لباس اور یہی بہترین ہتھیار ہے۔ اور لباس اور ہتھیاروں کی طرح سچائی اور خلوص دلی کو پہن لے، اور گھٹیا اور نکمی خواہشوں، گھٹیا اور نکمی باتوں، گھٹیا اور نکمے کاموں کو ترک کر دے، کیونکہ رات بہت گزر چکی ہے۔ اب آفتاب صداقت پوری یوم و تاب کے ساتھ اس دنیا کے اندر چمک رہا ہے، اس کی روشنی پوری دنیا کے اندر چمک رہی ہے۔
اور یاد رہے اچھا لباس پہن کر، ہتھیار پہن کر کیوں رہنا چاہیے، یا اچھے لباس اور ہتھیار کیوں دیے گئے ہیں؟ اچھی پوشاک، اچھے لباس اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم اچھی پوشاک اور روحانی ہتھیار پہن کر ملبس نظر آئیں اور بیکار نہ بیٹھیں۔ یعنی کہ اچھی پوشاک، اچھا لباس جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو پہن کر وہ ہتھیار جو ہمیں روحانی لڑائی کے لیے دیے گئے ہیں ان سے ملبس ہو کر بیکار بیٹھے رہیں۔ اچھی پوشاک، اچھے ہتھیار ہمیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ان سے ملبس ہو کر ہم بیکار نہ بیٹھیں بلکہ کچھ کریں۔ اچھی پوشاک، اچھے ہتھیار اس لیے ہمیں دیے گئے ہیں تاکہ شائستگی سے چلے، طریقے اور سلیقے سے چلے۔ اچھی پوشاک اور ہتھیار پہن کر ناچ رنگ نشہ بازی سے نہیں بلکہ پرہیزگاری سے چلے۔ اچھی پوشاک اور ہتھیار پہن کر نفسانی خواہشوں سے نہیں بلکہ پاک دامنی سے چلے۔ اچھی پوشاک اور اچھے ہتھیار پہن کر لڑائی جھگڑے اور حسد سے نہیں بلکہ محبت سے چلے۔ اور جسم کے لیے لکھا ہے تدبیریں نہ کریں، جسم کے لیے فکر نہ کریں، جسم کے لیے تدبیریں نہ کریں، کیونکہ جسم کے لیے تدبیریں کرنا کپڑے لٹکانے کی معمولی کھونٹیوں کی تلاش میں رہنا، معمولی کھونٹیوں کے پیچھے بھاگنے کی مانند ہے۔ جسمانی تدبیریں کرنا عقل کے گھوڑے دوڑانے کے برابر ہے۔ جسم کے لیے تدبیریں کرنا روحانی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ اس لیے لکھا ہے رات بہت گزر گئی، اب دن نکلنے والا ہے، اور دن جب نکل چکا پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو روشنی کے ہتھیار باندھ کر چلے، روشنی میں چلے، نور کے فرزندوں کی طرح چلے۔ آمین۔ آئے گزرے سال میں جو کچھ ہم خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے نہیں کر پائے، وہ اس نئے سال میں کرنے کا ایک پختہ ارادہ کریں تاکہ ہم وہ کریں گے جو پچھلے سال ہم نہیں کر پائے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔